اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی، ایک برگزیدہ رسول، برگزیدہ ہستی، برگزیدہ پیغمبر سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کے مقام کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا مقامات پر موجود ہیں۔ کئی مقامات پر آپ کے تذکارے پاک جو ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں، کئی مقامات پر سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کے ساتھ آپ کے تذکارے پاک موجود ہیں، اور اسی طرح ایسے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں مقامات ہیں جہاں دیگر انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے ساتھ آپ کا بھی خوبصورت اور پاکیزہ تذکرہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اکیلا ہے اور بے نیاز ہے، کسی کو اس نے جنا نہیں، کسی سے وہ جنا نہیں گیا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، نہ ہی ذاتی حوالے سے، نہ ہی صفاتی حوالے سے، نہ ہی افعال کے حوالے سے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال یکتا ہیں، ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض اپنی صفات کا مظہر انسان کو بنایا، بعض انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کو اپنی صفات کا مظہر بنایا، حتیٰ کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی صفات کا مظہر بنایا، جیسے رؤوف الرحیم۔ رؤوف اور رحیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں ان صفات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب فرمایا۔ اسی طرح جتنی بھی پاکیزہ اور نیک ہستیاں ہیں، عظمت اور شان والی ہستیاں ہیں، ان کو یہ شانیں، یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ مقام خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو جن جن ہستیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظمت و شان سے نوازا ہے، ہم ان کی عظمت اور شان کو اپنے دلوں میں بساتے ہیں، اپنے دلوں میں جاگزی کرتے ہیں، ان کی محبت، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان کو ہم اپنے ایمان کا حصہ جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایمان مجمل پڑھی جائے، مفصل پڑھی جائے، تو اس میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، رسول اعظام علیہم السلام کے بھی تذکارے پاک ہیں کہ ایمان تب کامل ہوتا ہے جب اللہ اور اللہ کے ساتھ اللہ کے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم پر ایمان لایا جائے، انہیں دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ تو یوں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے بزرگ و برتر، سب سے افضل و اعلیٰ اور عظیم ہستیاں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم ہی ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اس کی ساری کائنات میں، تمام مخلوقات میں اگر عظمت اور شان کے حوالے سے سب سے بلند مقام پر کوئی ہستیاں موجود ہیں تو وہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم ہیں۔ انہی میں سے، اور پھر انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم میں بھی میرے، آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے برتر و بالا ہیں۔ انہی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم میں سے ایک برگزیدہ نبی، برگزیدہ رسول، اللہ کے برگزیدہ بندے سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں۔ آپ کے تذکارے پاک قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مریم میں یوں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے آپ کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیجئے، کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ صادق الوعد تھے، وعدے کے سچے تھے، وعدے کے پکے تھے، سچ بولنے والے تھے، وعدہ نبھانے والے تھے،
وعدہ سچا کرنے والے تھے، وعدہ پورا کرنے والے تھے۔ پھر فرمایا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول بھی تھے اور وہ غیب کی خبریں دینے والے نبی بھی تھے۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیہ کریمہ میں اپنے ذبیح سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظمت اور شان و رفعتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت بھرے انداز کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی کتاب میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے۔ تو یوں صادق الوعد ہیں، وعدے کے سچے ہیں، اور اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں۔ رسول کا لفظی معنی بھیجا ہوا، لیکن شریعت میں رسول کا معنی اللہ کی طرف سے وہ برگزیدہ رسول جو شریعت بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جو اللہ کے احکام بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ کا پیغام بھی ان تک پہنچتا ہے، وہ رسول ہیں۔ اور نبی کا لغوی معنی جو ہے، لفظی معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا، اور شرعی اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی غیب کی خبریں دینے والی ہستی جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، غیب کی خبریں بھی دیتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے منصب نبوت پر فائز ہوتے ہیں۔ تو ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول اعظام علیہ السلام کی تعداد احادیث مبارکہ کے مطابق 313، 314 یا 315 ہے، اور انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تعداد، یعنی یہ ایک انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم دونوں ہستیوں کی ملا کر تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ ان میں سے 313 یا 14 یا 315 مائنس کر دیجئے تو باقی سبھی کے سبھی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ یوں اس آیت کریمہ میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظمت اور شان کا تذکرہ، اور صادق الوعد کا ایک واقعہ جو میرے ابھی ذہن میں آ گیا، میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کے بارے میں مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک موقع پر آپ اپنے ایک دوست کے ساتھ، ایک ساتھی کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، سفر میں تھے، تو ایک جگہ پر جب بھوک کا معاملہ درپیش ہوا، بھوک لگی، تو وہ آپ کا ساتھی جو ہے وہ کہنے لگا کہ یا میں چلا جاتا ہوں کھانا خریدنے کے لیے، کھانا لانے کے لیے، آپ یہاں رہیے، یا آپ تشریف لے جائیے، میں یہاں رہتا ہوں۔ تو اس موقع پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں یہاں رہتا ہوں، میں انتظار کرتا ہوں، تم جا کر کھانا لے آؤ۔ تو مفسرین نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک روایت کے مطابق وہ 3 دن بعد آیا، اور ایک روایت کے مطابق اسے بھول گیا یا کسی بھی اور معاملے میں الجھ گیا، تو سال کے بعد وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو وعدہ فرمایا تھا، اس وعدے میں وہ سچے، کھرے اور پکے نکلے۔ آپ اسی جگہ پر، اسی مقام پر موجود ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی فرما دیا انہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے تھے، وعدہ پورا فرمانے والے تھے۔ اسی طرح اس سے اگلی آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے انہ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور پھر فرمایا کہ وکان عند ربہ مرضیہ، فرمایا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہیں یہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، حکم دیتے ہیں۔ یعنی انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، سابقہ انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کی شریعتوں میں بھی نماز تھی، ان کی شریعتوں میں بھی زکوٰۃ تھی۔ ہاں طریقہ مختلف تھا، روزے بھی تھے، روزوں کا طریقہ بھی مختلف تھا، زکوٰۃ اور نماز کا طریقہ ہو سکتا ہے مختلف ہو، تو مختلف تھا۔ لیکن اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ سابقہ دیان میں بھی، کیونکہ وہ بھی دین اسلام ہی تھے، اللہ ہی کا پیغام تھا، تو ان میں بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ عبادات موجود تھیں، ان امتوں پر بھی فرض تھیں، واجب تھیں، ضروری تھیں، لازم تھیں۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دیا وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے ہاں، اپنے رب کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ بندے ہیں، بہت زیادہ برگزیدہ ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے، ایسا مقام ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، مرضیہ جن سے اللہ راضی ہے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ سے راضی ہیں۔ تو یوں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی عظمت اور شان وہ ہے کہ جس کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں پہلے پارے میں جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہیں ان سے پوچھتی ہے
کہ اے ہمارے والد گرامی آپ کے بعد ہم کس کی عبادت کریں؟ تو وہاں پر بھی یہ وَإِذَا حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبائك إبراہیم وإسماعیل وإسحاق۔ وہاں پر فرمایا گیا کہ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام وصال فرمانے لگے تو بیٹوں نے کہا کہ ہم کس کی عبادت کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا جو رب ہے، جو الہ ہے، یعنی اللہ رب العزت، اس کی عبادت کیا کرو۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں بھی سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے آباء و اجداد میں، اگرچہ آپ کے والد گرامی سیدنا اسحاق علیہ السلام ہیں اور دادا جان سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، لیکن آپ کے تایا جان سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں۔ تو اس طرح اس رشتے کو آپ نے بھی مد نظر رکھا۔ آباء و اجداد میں سیدنا یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے محمد اصغر صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کل جمعۃ المبارک کا دن ہے تو کیا نماز گھر پر ہی ادا کرنا ہوگی؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں، جو علماء اور حکومت کے درمیان جو معاملہ طے پایا اس کے مطابق SOPs جو ہیں 50 سال سے کم عمر جو ہیں اور بالغ ہوں وہ نوجوان مسجد میں نماز پڑھیں، اور مسجد میں جن شرائط کو ضروری قرار دیا گیا ان شرائط کے مطابق، اور خاص طور پر فرض جو ہیں جمعۃ المبارک کے 2 فرض وہ آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ لیجئے۔ باقی نماز جو ہے جمعہ سے پہلے بھی جو سنن ہیں، بعد میں بھی جو سنن ہیں، نوافل ہیں، ان کو گھر میں ادا کیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتری فرمائے گا۔ صبا رانا ہیں، کہتی ہیں انکل آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پریشانی اگر ہو تو ایک میگزین کا انہوں نے نام بتایا ہے، اسلامک اور وظائف سے متعلق میگزین ہے، کہتے کہ اسے پڑھ لیا کریں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور پریشانی ہو تو سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا کریں، درود پاک کو پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ پڑھا کریں، جو آپ نے کہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ راشدہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ نظیرہ میری بہن کا نام ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور وہم کا بھی شکار رہتی ہیں، کوئی حل بتا دیں۔ جی وسوسے وغیرہ ہوں یا وہم ہوں تو اس کے لیے ایک تو جو معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں وسوسوں کے لیے، اور درود پاک اس کے ساتھ اس کی کثرت کریں۔ اگر وہ خود بھی پڑھ سکتی ہیں وہ پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ کر ان پر دم کر دیں، پانی پر دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ محسن جٹ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، کہتے ہیں سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کی آواز بہت اچھی ہے۔ جی شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ پروگرام کو سماعت کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے، اپنی پسندیدگی سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ہماری ایک اور لسنر ہیں، نام نہیں لکھا، اور کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں سر جب میں روزہ رکھتی ہوں تو مجھے کھٹے ڈکار آتے ہیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں اس کے لیے آپ روزوں سے پہلے ہی کسی ڈاکٹر سے یا کسی طبیب سے، حکیم سے مشورہ کر لیجئے اور ان کو اپنی یہ پریشانی جو ہے اس سے آگاہ کیجئے۔ کچھ ڈائجیشن یا ہاضمے کا، معدے کا پرابلم ہو سکتا ہے، اس سے متعلق جو آپ کو وہ ہدایات دیں، جو میڈیسن دیں اور جو طریقہ بتائیں اس کے مطابق آپ روزوں میں احتیاط کر لیجئے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتری عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا کے لیے یا سلاموں کا بھی کثرت سے ورد کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ صبح فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان 14 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے اور اپنے اوپر دم کر لیجئے، اور سحری کے وقت اگر کر لیں تو اس وقت بھی ہو سکتا ہے، اگر پانی بھی ساتھ پینا ہے تو اس وقت پانی پر دم کر کے سحری کے وقت آپ پی لیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتری فرما دے گا۔
ناصر صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور انسولین کے بارے میں پوچھا ہے کہ اگر کسی نے انسولین استعمال کرنی ہو تو کیا اس کو روزے کی معافی ہے؟ اب اس میں اختلاف ہے، بہرحال جہاں تک میرے ناقص علم ہے، میں نے پڑھا ہے، مزید بھی اس پہ میں تحقیق کر کے آپ کو دوبارہ بھی عرض کر دوں گا کہ انسولین وہ جو ٹیکہ جس سے طاقت ملے، وہ خوراک کے یا غذا کے طور پر ہو اور طاقت حاصل ہو، تو اس سے فقہا نے کہا کہ روزہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے جو لکھا ہے کہ روزے کی معافی، اگر تو اتنی زیادہ کمزوری اور ویکنس ہے کہ وہ واقعتاً روزہ نہیں رکھ سکتے اور ان کے ڈاکٹر نے بھی یہی کہا ہے کہ روزہ آپ نہ رکھیے، آپ کے لیے مہلک ہو سکتا ہے، نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، تو پھر روزے کی اس طرح چھوٹ ہے کہ چونکہ معالج بھی کہہ رہے ہیں تو روزہ نہ رکھیں، لیکن جیسے ہی صحت یاب ہوں، جیسے ہی بہتری آئے، یا اگر سردیوں میں روزے رکھ سکتے ہیں تو اس میں یہ 30 روزے جو ہیں وہ پھر پورے کر لیں۔ تو یہ اس کا معاملہ تمام مریضوں کے لیے، یا جو اس طرح کسی بھی اس طرح کی بیماری کا شکار ہیں جس میں ڈاکٹر، اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا کہ ڈاکٹر مسلم ہو، اسے تھوڑا سا اسلامی علوم اور روزے کی اہمیت کا بھی پتہ ہو، تاکہ وہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے حقیقت میں جو صحیح معاملہ ہے جس میں کہ روزے کی جو فرضیت ہے اس کو بھی مد نظر رکھے، دوسری طرف اپنے جو مریض ہے اس کی صحت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں واقعتاً اگر یہ مریض روزہ رکھتا ہے تو اس کی مرض بڑھنے کا خدشہ ہے، یا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر روزے چھوڑے جا سکتے ہیں، اور پھر ان روزوں کو جتنے روزے چھوڑے ہیں بیماری کی وجہ سے وہ بعد میں رکھ لیں۔ عام طور پہ اگر گرمیوں میں نہیں رکھ سکتے، سخت موسم میں، سردیوں میں رکھ لیں، تو یوں وہ بعد میں رکھنے ضروری ہیں۔ ہاں پھر وہ ایک شیخ فانی جو بہت ہی زیادہ بڑھاپے کا شکار ہیں، بہت ہی کمزور ہیں، یا اس طرح کے کوئی مریض ہوں کہ حقیقت میں وہ مہلک کن امراض ہیں اور پھر دوبارہ صحت واپس لوٹنے کی امید بھی نہیں ہے، تو اس حالت میں وہ فدیہ یا اس طرح کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ عام حالات میں نے جو عرض کیا یہ اس کو آپ مد نظر رکھیے۔ سونیا صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ آپ کا۔ کہتی ہیں آج کل جو فوم سے بنی ہوئی جائے نماز ہے، کیا اس پر نماز ہو جاتی ہے، اس پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جی اس معاملے میں اصول یہ ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور اگرچہ قیام میں بھی کھڑے ہیں تو پاؤں کے اوپر ہم کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں تو ہمارے ہاتھ، ہمارے گھٹنے، ہمارا ناک، ہماری پیشانی، یہ جو ہے یہ زمین کے ساتھ یوں ٹچ ہونی چاہیے۔ جائے نماز ہے اس طرح کی اتنی نرم نہ ہو کہ جس سے زمین کی سختی محسوس نہ ہو، زمین کی سختی جو ہے وہ محسوس ہونی چاہیے۔ اگر وہ محسوس ہوتی ہے تو پھر ایسی جائے نماز پر نماز ہو جائے گی، لیکن اگر وہ محسوس نہیں ہوتی، چونکہ یہ بہت زیادہ نرم ہوتا ہے، فلیکسیبل ہوتا ہے، لچکدار ہوتا ہے یہ فوم یا گدا وغیرہ، تو وہ زمین کی سختی محسوس نہیں ہوتی، تو جب زمین کی سختی محسوس نہیں ہوتی اس وجہ سے پھر وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایسی جائے نماز استعمال کی جائے، صف یا مصلی استعمال کیا جائے جس سے جب ہم سجدہ کریں تو زمین کی جو سختی ہے وہ ہمیں محسوس ہو۔ عرفان صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ، کہتے ہیں میں بڑے شوق سے سنتا ہوں، آپ کا تمام لسنرز کا بہت شکریہ، آپ پروگرام کو سماعت کرتے ہیں، اپنی پسندیدگی سے آگاہ کرتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے محمد طارق صاحب نے، نواز صاحب نے، حافظ طاہر صاحب نے، ذیشان صاحب نے، یہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم سن رہے ہیں۔ جی شکریہ آپ تمام لسنرز کا کہ آپ ہمیں سماعت کرتے ہیں۔ اور غضنفر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں ہماری مسجد کے امام صاحب ایک ٹانگ سے معذور ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اور کہتے ہیں کیا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں جتنے بھی آپ کے سوالات کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں، اس میں مختصر سا یہ آپ سبھی لسنرز اس بات کو مد نظر رکھیے، ذہن نشیں کر لیجئے کہ اصل میں یہ آپ کا سوال کا جواب جو ہے وہ قرآن و سنت اور فقہ کی روشنی میں جو ناقص علم میرے پاس ہے، جو اپنے اساتذہ سے، علماء، فقہاء سے ان کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھا ہے، اس کے مطابق میں عرض کرتا ہوں۔ تو اب پھر اس میں یہ ہوتا ہے، ایک فتویٰ ہے، ایک تقویٰ ہے۔ فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ جس میں رخصت ہوتی ہے، جسے رخصت کہا جاتا ہے، ایک عزیمت ہے۔ عزیمت عزم اور ہمت والوں کا کام ہوتا ہے، عزیمت کا اپنا اعلیٰ مقام اور درجہ ہے، لیکن بامر مجبوری فتویٰ
پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ رخصت جو ہے وہ اسلام نے، دین نے رخصت دی ہے، جس معاملے میں جتنی رخصت دی ہے، اور ہم اگر مجبور ہیں تو اس رخصت پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ نے جو پوچھا ہے، تو اب یہاں پر جو فقہا نے لکھا وہ یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید، اب جب جماعت کا وقت ہے یا امام منتخب کرنا ہے، بہتر یہ ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کا زیادہ عالم ہو، قرآن مجید فرقان حمید سب سے اچھا عربی مخارج کے ساتھ، تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا ہو، باشرع ہو، نیک ہو، تو یہ خوبیاں جن میں ہوں وہ جماعت کرائے۔ تو اسی طرح پھر دوسری جانب معذوری کی جو آپ نے کہا، اس میں بھی فقہا نے یہی لکھا ہے کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ اپاہج یا معذوری، اس طرح کی نابینا یا یہ اس طرح کی معذوری نہ ہو، لیکن بامر مجبوری اگر تمام لوگ جہاں مسجد میں موجود ہیں تو وہاں پر اب کوئی قرآن کا عالم یا قاری یا حافظ یا قرآن پاک اچھا پڑھنے والا بھی نہیں، باشرہ بھی نہیں، یا یہی امام صاحب موجود ہیں جو قرآن بھی جانتے ہیں اور اچھا پڑھتے بھی ہیں عربی مخارج کے ساتھ، تو پھر ان کی جماعت بھی ہو جائے گی۔ تو باقی رہا یہ، اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات امام صاحب مجبوری میں اگر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر مقتدی پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، تو یہ سارے بہت تفصیلی معاملات ہیں۔ بہرحال نماز ہو جائے گی، تو باقی جو مسائل ہیں وہ میں نے مختصراً عرض کر دی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ بھی بات مد نظر رکھی جائے کہ بعض اوقات جو آپ سوال کرتے ہیں اس میں مکمل تفصیل موجود نہیں ہوتی، اس کی جزیات موجود نہیں ہوتی، تو مختصراً جو مجھے سمجھ آتی ہے سوال کی اس کے مطابق میں جواب عرض کر دیتا ہوں۔ حقیقت میں تو یہ ہے کہ اس طرح کے جو بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے پیچیدہ ہوتے ہیں، سوالات بھی معاملات بھی، تو اس میں بہتر ہی ہوتا ہے کہ اس کی پھر لکھی ہوئی شکل میں پوری تفصیل، پوری جزیات کے ساتھ دارالافتاء میں جایا جائے، مفتی صاحب کے پاس جایا جائے، یا اگر ہم سے پوچھتے ہیں آپ تو پوری تفصیل اس کی لکھ کر آپ بھیج دیجئے، پھر ہم اس کی تفصیل کے مطابق اس کا جو ایگزیکٹ فتویٰ یا جواب ہوتا ہے وہ آپ کو عرض کر دیا کریں گے۔ ہم بس جو آپ کا سوال آتا ہے، جو ہمیں اس کے مطابق بظاہر سمجھ آتا ہے، اس کے مطابق میں اپنی ناقص علم کے مطابق عرض کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے برعکس بھی کوئی جواب ہو، اگر آپ اس کی مکمل تفصیل بھیجتے تو اس کی تفصیل کے مطابق آپ کو جواب بھی مل جاتا۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان کو مکمل ڈیٹیل اور مکمل جزیات کے ساتھ آپ لکھ کر بھیجا کریں۔ جی ناظرین و سامعین، آپ کے جو سوالات کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں، وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی YADESPACE سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، آپ کے تذکار پاک قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو یہ ولادت باسعادت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر مبارکہ، جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، تقریباً 86 برس تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے، سورۃ الصافات میں 23ویں پارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے جواب ملتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، کہ بے شک ہم نے انہیں یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلم والے نرم دل بیٹے کی بشارت ہم دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں۔ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ تو اس کے جواب میں حلم والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا حلیم غلام، حلیم بیٹا آپ کو عطا فرمایا جائے گا، اس کی خوشخبری ہم انہیں دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو پھر انہوں نے خود ہی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، جو ان کے پاس کنیز کے طور پر تھیں، حالانکہ بادشاہ کی بیٹی تھیں، تو آپ نے فرمایا سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بس آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا۔ اس نکاح کے بعد پھر آپ نے دعا بھی کی اولاد کے لیے، تو پھر یوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بشارت دی، خوشخبری دی۔ پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر اللہ ہی کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر
یہاں مکہ المکرمہ تشریف لے آئے، اور یہ اس وقت بے آب و گیاہ وادی تھی، کوئی یہاں پر کسی قسم کے پھل نہیں تھے، کوئی کسی قسم کا سبزہ نہیں تھا، کوئی یہاں پر کھیتی باڑی نہیں تھی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب انہیں یہاں لائے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب میں نے تیرے حکم سے ان کو اس بے آب و گیاہ وادی میں، غیر کاشتکارہ وادی میں، جہاں کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر تیرا محترم گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس کی بنیادیں موجود تھیں، تو یہاں پر تیرے محترم گھر کے قریب آ کے بسا دیا اپنی اولاد میں سے کچھ کو، تو بس اے میرے پاک پروردگار، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل بھی فرما دے، اور ان کو ثمرات بھی عطا فرما، اپنی جو نعمتیں ہیں، پھل ہیں، وہ عطا فرما، ہر چیز عطا فرما، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو بس انہوں نے یہ دعا مانگی، پھر آپ دیکھیے کعبۃ اللہ بھی آباد ہوا، مکہ المکرمہ کا شہر بھی آباد ہوا، اور پھر اس وقت بھی اور آج بھی مکہ المکرمہ میں بے موسمی چیزیں بھی ہر وقت دستیاب ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، ثمرات یوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو یوں قبول فرمایا کہ آج بھی بے موسم پھل پورا سال وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اور تو ذہن بھی اس بات کو مانتا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے۔ قرآن بھی فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، وہ ہمارے محسن ہیں، جو کوئی احسان نیکی کرتا ہے اس سے نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی، فرمایا کیا احسان کی جزا کیا احسان ہی ہے؟ جی بالکل احسان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محسن اعظم ہیں، پوری دنیا کے لیے محسن ہیں۔ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانیت کو حقوق عطا فرمائے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کو حقوق عطا فرمائے ہیں، فصلوں کے حقوق متعین کیے ہیں، غیر مسلموں کے حقوق متعین کیے ہیں، اگر مسلم ریاست میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، اسی طرح جانوروں تک کے حقوق، خواتین کو کے حقوق، تو ڈیٹیل میں پھر وہ گفتگو ہوگی۔ بہرحال ہم پر سب سے بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان یہ ہے کہ آپ کے صدقے سے آپ کی امت میں ہونا ہمیں نصیب ہوا، کلمہ طیبہ پڑھنا ہمیں نصیب ہوا، قرآن ملا، اب یہ رمضان ملا، اللہ خود جو رحمان ہے وہ رحمان ملا، تو یہ ساری نعمتیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملی ہیں، تو آپ سے محبت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، ان سے محبت، اولیاء کرام سے محبت، یہ قرآن و حدیث میں ہمیں حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد والدین سے محبت کرنا، اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں سے محبت کرنا، اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، دیگر مسلمانوں سے اچھا سلوک کرنا، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، یہ سارے اچھے سلوک کے حقدار، یہ محبتیں یہ ضروری ہیں۔ اسی طرح مرد اور عورت کی محبت، یہ بھی ایک فطری اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرمائی ہے، اسی محبت کی بنا پر پھر میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ استوار ہوتا ہے۔ تو بس اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد اور عورت کی محبت کا جو جائز ذریعہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو میاں بیوی کے رشتے کے طور پر ہمارے سامنے واضح فرمایا ہے۔ تو اگر یہ محبت یوں جائز ہو کہ میاں بیوی کے رشتے میں یہ ڈھل جائے، بدل جائے، تو بالکل اس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اور فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جن کو تم پسند کرتے ہو ان سے تم نکاح کرو، والدین کی رضا، وہ ولی ہیں، وہ بھی ضروری ہے، ان کی رضا، ان کی ولایت شامل ہو، ان کو راضی کر کے جہاں بھی کوئی بھی مسلمان لڑکا یا لڑکی چاہتی ہے، وہ ساری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتے کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے حدیث مبارکہ کے مطابق کہ حسب نسب کی وجہ سے رشتہ کیا جاتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے عورت کے ساتھ، یا حسن و جمال خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یہ تین چیزیں۔ پھر چوتھا فرمایا یا دینداری کی وجہ سے کیا جاتا ہے، فرمایا کہ دینداری کو تم ترجیح دو، اور یہاں تک بھی حدیث مبارکہ میں کہ اگر اس کو ترجیح نہیں دو گے تو صرف مال و دولت، حسن و جمال، حسب نسب اس کو ترجیح دو گے تو فرمایا پھر
تمہاری ناک خاک آلود ہو، یعنی ان کو بھی دیکھا جائے، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو نہ دیکھو، فرمایا کہ ان کو بھی دیکھو، حسب و نسب بھی دیکھو، مال بھی دیکھ سکتے ہو، حسن و جمال بھی دیکھ سکتے ہو، لیکن دینداری کو ترجیح دو۔ تو دینداری کو ترجیح دینا، یہ جب رشتے ناطے کیے جاتے ہیں تو اس کو ترجیح دی جائے تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی جنت کا ہی نمونہ بن جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ کے جو محبت کے بارے میں آپ کا سوال تھا وہ میں نے مختصراً اس کے بارے میں عرض کر دیا۔ ناصر صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں کہ یہ بتا دیجئے کہ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ جی تہجد کے لیے سونا جو ہے یہ ضروری ہے۔ ہاں کبھی کوئی بامر مجبوری نہیں سو سکتے تو وہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، چاہے تھوڑا سا وقت ہی ہو۔ آپ سوئے تھوڑی دیر بعد آپ اٹھ گئے تو وہ تہجد ہی کا وقت ہے، تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن افضل وقت یہ ہے جو آخری تیسرا حصہ ہے، یعنی 3 حصے کریں رات کے، جو تیسرا حصہ ہے آخری، اس میں تہجد پڑھنا یہ زیادہ فضیلت والا، یہ زیادہ افضل ہے۔ تو یوں کوشش کیجئے تیسرے وقت میں، تیسرے پہر جو رات کا تیسرا حصہ بنتا ہے آخری، اس میں تہجد پڑھ لیجئے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ بھی آپ سوتے ہیں اور آنکھ کھل جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ آپ سوؤں گا تو تہجد کے وقت آنکھ نہیں کھلے گی، تو پھر جیسے ہی آپ اٹھے ہیں بیدار ہوئے آپ تہجد کی نماز پڑھ لیجئے، آپ نوافل پڑھ لیجئے۔ ان کے علاوہ ناظرین و سامعین ہمیں جوائن کیا شاہد محمود صاحب نے، پروگرام کو پسند کیا، جی آپ کا شکریہ۔ اصغر علی صاحب ہیں، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں۔ آپ تمام لسنرز کا بہت شکریہ، آپ پروگرام کو سماعت کرتے ہیں، پسندیدگی سے نوازتے ہیں۔ آپ کے جو سوالات کے جوابات اور وظائف آپ کو عرض کیے جاتے ہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی YAAD_SPACE_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اس کے لیے یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا